اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہی ٹاپک لے کے چل رہے ہیں جی پچھلے کچھ ویک سے، اینڈ ٹوڈے ول بی ٹاکنگ آف دا نیکسٹ ٹاپک، دا سب ٹاپک جو یہ بتائے گا آپ کو کہ اس سے اگر ہم اویئر نہیں ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اور میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں آنیسٹلی مینی ٹائم آئی ایم ناٹ ویری اویئر دیٹ مائی پکنگ انفارمیشن تو نہیں ہوتا ہے، کئی دفعہ اس چیز پر اصرار ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے کچھ تجربات بھی آئی وڈ لائک یو ٹو ایکسپیرئنس اے فیو تھنگ، تو آپ کو دکھاؤں گا۔ میں کچھ اس کی پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، اس کو بھی دکھاؤں گا۔ اور جو چیز آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ ہماری جو سینسز ہیں، ہماری جو سینسز ہیں وہ کس طرح سے کئی دفعہ ہم کو ایکوریٹ انفارمیشن نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ واٹ ہیپنس، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں وہ یہ کہ ایبسٹریکشن کیا ہے، اس کی کانشیس انکانشیس ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کیوں ایبسٹریکٹ کرتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آرڈرز آف ایبسٹریکٹنگ کس طرح سے بنتے ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ ایک انسان اور دوسرا انسان ڈفرنٹ ایبسٹریکٹنگ کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا ہے ان پہ کہ ٹائپس آف ایبسٹریکشن کیا ہوتے ہیں۔ I'm sure that if you look deeper into the last topic, types of abstraction، تو آپ کو اپنی بہت ساری ایبسٹریکشن you will be able to associate with them۔ یہ ہم کرتے ہیں، یہ انسانی خصلت ہے ایک، اس کی اگر ہم اس کو اویئر نہ ہو تو یہ ہماری ایک پروکلیوٹی ہے۔ پروکلیوٹی کا مطلب ہوتا ہے ہماری نیچرل ٹینڈینسی ہے کہ ہم اس طرف جھک سکتے ہیں وداؤٹ being aware of it. But if we are aware of it, then what we can do is understand the limitations and pitfalls of abstracting۔ ہمیں اس کی پٹ فال اور لمیٹیشن سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بیسیکلی اس کی لمیٹیشن اور پٹ فال کو سمجھنا ہے۔ یہ جو لمیٹیشن اور پٹ فالز ہیں ہماری، اس میں سے آج ہم کو پہلا ایسپیکٹ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ we'll be taking it up further in the next class۔ جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ جو کافی لوگوں کو بڑی skeptical لگے شاید، وہ یہ کہ we tend to feel certain about the information we receive from our sensory perception۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری سینس آف ٹیسٹ، ہماری سینس آف اسمیل، سینس آف ٹچ، سائٹ اینڈ ہیئرنگ، یہ جو کچھ کر رہی ہے ہم اس کو آخری درجے پر اس کو ریلائبل سمجھتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک بڑی اہم اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اگر ہماری ساری سینسز کام کر رہی ہیں، اور ایک بڑی اہم سورس آف انفارمیشن۔ لیکن ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ پرابلمز وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اور کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو ابھی ہم جن کا احاطہ نہیں کر سکے۔ یہ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی، جس کو میں نے جس طرح گزارش کی کہ بات بریفلی ٹرائی کروں گا کہ آپ کو کچھ ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں in the shape of some presentations that people have prepared۔ جو چیز ہم جو بات کر رہے تھے جی وہ یہ کہ we tend to rely more with more certainty than we should on our sensory perception۔ اس کا مطلب ہرگز skepticism نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا جی۔ میں آگے چل کے اس کو ایکسپلین کروں گا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ our sensory perceptions have great value، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہماری میجر پرائمری، in fact sometimes we can say the only source we have of our information about the world around us۔ ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں وہ اصل میں ان سینسری پرسیپشن ہی سے لے رہے ہیں۔ جو چیز سمجھنے کی ہے، واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از ناٹ کہ اس پہ بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سینسری پرسیپشن کی اپنی کچھ لمیٹیشن ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چلی ہیں کہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر if something is too big, too at a distance more than we can fathom, more than we can our senses can uh, sort of encompass، تو ہم وہ چیز دیکھ نہیں سکتے، نمبر ایک۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ایک حد سے زیادہ چھوٹی ہو جائے تو ہم کو دکھتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم
وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنی کیپیسٹیز کو بڑھائیں تو شاید دیکھ سکیں. جو چیز ہم مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ ہماری سینسری پرسیپشن کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. دیر آر تھنگز وی کین اونلی پرسیو بائی انہانسنگ آور کیپیسٹی. اپنی مائکروسکوپ ہم نے ایجاد کیا, ہم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کیا, جس کے نتیجے میں ہم کچھ چیزیں دیکھنے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے جی, بٹ دیر آر مینی ادر تھنگز which we cannot perceive. Obviously, if we cannot perceive them, even with these enhanced capacities, تو میں آپ کو اس کی اگر آپ چاہیں گے تو مثالیں دے دوں گا. They are quite obvious. What we see is not the whole story. When we look at a child behaving in a certain way, when we look at an adult talking in a certain way, تو یہ پوری story نہیں ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں, بہت ساری چیزیں اس کے اندر چل رہی ہیں. اس کی طبیعت کیسی ہے, کوئی آدمی آپ کو لیٹس سے if somebody tells you یہ میرے ساتھ ایکچولی ہوا ہے ایک ٹائم پہ کہ I sent a message to a regular meeting that آج میری طبیعت کو بات کی نہیں ہے, تو obviously it was not felt the way I meant it or the way I was feeling it. آپ کے سامنے سے وہ ورڈز آ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اس کے بارے میں ایک اسٹوری کریٹ کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے, پوری بات کیا ہے, یہ آپ کے سامنے آ نہیں سکتی ہے. So there are many aspects of life کہ جس میں آپ enhanced capacity سے بھی unless you are conscious of it آپ کے سامنے وہ بات نہیں آتی. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہماری جو پرسیپشن ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ دیکھ سکے. آپ اپنی کیپیسٹیز کو اپنی ایجادات سے, اپنی ٹیکنیکل اپ گریڈیشن سے اس کیپیسٹی کو بڑھاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم سب کچھ دیکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیر آر آلسو وی آلسو ٹینڈ ٹو فورگیٹ دیٹ سیئنگ, یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا. وی ٹینڈ ٹو فورگیٹ دیٹ سیئنگ, ہیئرنگ, اسمیلنگ, ٹیسٹنگ اینڈ فیلنگ آر آلسو کنڈیشنڈ. ہماری سیئنگ, ہیئرنگ, اسمیلنگ, ٹیسٹنگ, فیلنگ یہ سب کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں بھی ہماری کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے میری زندگی میں پیش آئی اپنے استاد کے ساتھ. انہوں نے یہ چیز ایک دفعہ شیئر کی کہ جب یہ لاہور آئے اور آ کے تو یہ جب جس جگہ پہ رہے وہ چمڑا منڈی کے پاس ایک جگہ تھی, اور ان کو یہ فیل ہوا کہ وہاں پہ بڑی بدبو ہے. بٹ آفٹر سم ڈیز somebody was visiting him and he said to him کہ جب ہم آئے تھے تو یہاں بڑی بدبو ہوتی تھی اور اب اتنی بدبو نہیں. What had happened actually was that he had become more conditioned to that. وہ جو سین, وہ جو ہیئرنگ, وہ جو اسمیلنگ ہے, وہ جب آپ کی کنڈیشننگ میں آ جاتی ہے تو اب آپ بہت ساری چیزیں دیکھ فیل کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے, اور یا نہیں فیل کر رہے ہوتے. جب the way we are conditioned to sense. Over time, we develop habits of sensing. یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا میں ابھی آپ کو تجربہ کراؤں گا انشاءاللہ. Our habits of sensing generally provide us with workable information about the environment. However, they can create two very serious problems. یہ آج ہم ان دو پرابلمس کو اگر مائک کی اجازت دے گا تو ایکسپیرینس کر لیں گے, ورنہ I hope that everything remains fine. اچھا جی, جو پرابلم ہے اس میں the first problem is that we jump to conclusions about what we sense in the light of our habits of sensing. میں اب آپ کے ساتھ کچھ چیزیں اس پہ شیئر کروں گا جی. I want you to pay close attention to them. میں آپ کے ساتھ what I'm going to show you is this image and I want you to think about what it is. I think these are lamp posts. This is what I believe. یہ امیج آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ Anybody who would like to share? کوئی بھی شیئر کرنا چاہیے. آپ لوگ انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت یہ ایک لائن سے لائٹ پوسٹ ہے, لائن سے لگے ہوئے ہیں اسٹریٹ پہ. رائٹ, ایک اسٹریٹ ہے جی. رائٹ. اینی ایلس جو اس میں بات بتانا چاہیے؟ زین صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. جی, یہ لیمپ پوسٹ ہے جس میں دو بعض پیرلل چل رہے ہیں یہ,
اور 2 بلبس لگے ہیں ایک Right. پول پر، ایچ پول پر 2 بلبس ہیں پیرلل، اور یہ Right. سیدھی لائن ہے جو چلی جا رہی ہے. ایک اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، سیدھی لائن کس طرف جا رہی ہے؟ مطلب لیفٹ جا رہی ہے، رائٹ جا رہی ہے، ڈیپتھ میں جا رہی ہے، فارورڈ آ رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ دور سیدھی جا رہی ہے، لیکن رائٹ، چونکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. یہ it's visibly getting smaller and smaller, that's why it may be looking bending towards the right. اس لیے کہ نیچے ایک بینڈ ہے جس کی وجہ سے وہ شاید بینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اینی بڈی ایلس جی جو اس میں اضافہ کرنا چاہیں؟ میرے خیال سے یہ پرسپیکٹیو کریٹ کیا گیا ہے اس کا، لیمپس کا، اس کو چھوٹی اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ اس طرح لگے کہ یہ وی آر گیٹنگ اوے فرام اٹ. تو یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی. Does it give that? Okay. And we are sitting in a workshop, right? And we are aware that we are being asked this question. Just keep this in mind. And the important thing is, بالکل ٹھیک کہا ہے شعیب نے، بالکل ٹھیک فرمایا that we have actually gained an experience. ہماری زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ things at a distance appear smaller to us. And from this experience, what the perspective giver، یہ جو آپ کو یہ بڑی اچھی بات کی شعیب نے، بڑی اچھی بات کی آپ سب نے، بالکل ٹھیک فرمایا. what we have derived from it is کہ smaller things must be at a distance. اگر چیزیں اپنے سائز کے حساب سے ارینج کر دی جائیں from bigger to smaller، تو what we get out of this picture is not a two-dimensional image. We get a three-dimensional image. جو بنانے والا ہے اس نے اصل میں یہ امپریشن دینے کے لیے کہ یہ ایک اسٹریٹ ہے جو کہ ڈسٹینس کی طرف جا رہی ہے. اٹ از پروگریسنگ ٹورڈز ڈسٹینس. اگر وہ یہ دینا چاہے کہ وہ آپ کی طرف آ رہی ہے تو اس کو الٹا کر دے گا یہ مجھ کو. ٹھیک ہے جی. دا تھنگ از دیٹ یو آر بینگ ایکچولی یوزڈ، آور پرسپشنز، آور ہیبٹس آف پرسیونگ از بینگ یوزڈ بائی دی آرٹسٹ so that he can give the impression that he is creating a three-dimensional image. It is not merely a two-dimensional image, it is a three-dimensional image of thoughts. تو اس سے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. We believe what we see. یہ بڑا مشہور phrase ہے نا جی، we believe what we see. The fact is that we see what we believe. ہمیں اصل میں دکھتا وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. کیونکہ جی اگر آپ کو یہ اس وقت یہ جو پورا ہم نے کوشچن کا سیٹ اپ کریٹ کیا اور یہ بتایا اور پھر پوچھا، تو یہ نہ ہو تو آپ انکانشیس ہیں. اگر تو if something is appearing smaller, we tend to assume that it is at a distance. This is what is happening. میں گزارش کروں گا جی کہ ہم بس یہ تھوڑے سی ایک دو ایگزامپلز اور لیں گے، اس کے بعد I will be opening up for question. نرگس آپ اگر اس وقت تو پرابلم بتانا چاہتی ہیں تو بتا دیجیے، ورنہ کویشچن ہم بات کریں گے. سر صوبیہ نے ایک چیٹ میں لکھا ہے کہ ان کو کیا دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کلاؤڈز یا فوگ والے سین میں اسٹریٹ لائٹ لیمپس لگے ہوئے ہیں اور دور تک جا رہے ہیں. اوکے، مطلب دور تک جا رہے ہیں. جو مقصد ہے وہ یہی بتانا ہے جی کہ ہم چھوٹی چیزوں کو ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ دور ہیں. وعلیکم السلام. جی سر، ہم بس اتنا پوچھنا چاہ رہے تھے، جو یہ اسکوائر میں وائٹ والا ہے، اس کا جو لاسٹ کا کارنر بلیک کر رکھا ہے، اگر اس پورے کو ہم اسکوائر کر دیتے تو پھر یہ امیج کا کیا ڈفرینٹ لک آتا؟ میں سمجھا نہیں جی، آئی ایم ویری سوری. دیکھیے، جو ایک تو بلیک پورشن ہے اور ایک وائٹ پورشن ہے. وائٹ پورشن پہ ہمارے لیمپس لگے ہوئے، تو جو وائٹ پورشن کا ایک کارنر ہے رائٹ ہینڈ کا، یہ جو انہوں نے ایسے کراس کر دیا ہے، اگر یہ پورا اسکوائر میں ہوتا وائٹ تو یہ اس کا پرسپشن میں کیا ڈفرینس ہو جاتا؟ یہ کر کے دیکھنا پڑے گا جی کس کا کیا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ سب پرسپشن از اے ویری انڈیویجول تھنگ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ یہاں پر جو کوشش کی ہے بنانے والے نے، وہ کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو یہ امیج دیا جائے کہ یہ ڈسٹینس میں جا رہا ہے. اس کے لیے یہ اسٹریٹ کا امیج دینے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراس آپ کو جس سے آپ ذکر فرما رہی ہیں،
یہ کراس کیا. اگر وہ یہ نہ دے اور وہ پورا وائٹ کر دے تو اس کے نتیجے میں شاید یہ اسٹریٹ کا امیج تھوڑا سا کم ہو جائے گا. بٹ دا تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ دس از اے ٹو ڈائمینشنل امیج جس کے اندر ڈسٹینس کی پرسپشن کریٹ کی ہے. کس طرح کریٹ کرتا ہے آرٹسٹ؟ آرٹسٹ اصل میں آپ کی ہیبٹس آف سینسنگ کو یوز کرتا ہے یہ کریٹ کرنے میں. یہ ہے جو چیز سمجھنی ہے. ٹھیک ہے جی. وین وی ڈیولپ اے ہیبٹ, ابھی میں اس کا اور ایگزامپل آپ کو دوں گا تو یو ول بی مور سرپرائز کہ ہاؤ ڈیسیوڈ وی کین گیٹ. بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ فار ناؤ از کہ ہماری یہ ہیبٹس آف پرسپشن ہے, یہ جو چیز ہے یہ ہم نے بچپن سے نہیں تھی ہمارے اندر. اس کو ذہن میں رکھیے گا. وین اے چائلڈ, آپ کی ایک سٹیج آتی ہے کہ جس میں کہ آپ کی پرسپشن آپ کی ریالٹی ہوتی ہے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سر ایک بات اور یہاں پر ہو سکتی ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی 3 ڈائمینشن والی بات کی ہے تو ممکن ہے یہ تصویر کا جو کارنر یہاں سے رائٹ سائڈ سے جو کٹا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ 3 ڈائمینشن افیکٹ دے رہی ہے. دیٹ جو از یہ دا ابھی ریزن. یہی میں نے گزارش کی ہے جی کہ یہ 3 ڈائمینشنل افیکٹ ہی کے لیے وہ اسٹریٹ کا افیکٹ دینے کے لیے پروبیبلی اس کو کراس اس طرح سے کیا جا رہا ہے. سر بالکل ایسے ہی ہے. جو چیز اس سے سمجھنی ہے جی, جو چیز سمجھنی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی بہت ساری اور بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جو چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر توجہ دیجئے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری ہیبٹ آف سینسنگ ہے, یہ ہماری ہیبٹ آف ویژن ہے, سائٹ ہے, کہ اگر ہمیں کوئی چیز ساتھ ساتھ پڑی ہوئی چیزیں چھوٹی اور بڑی دکھ رہی ہیں اور ایک سیکوینس میں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, سیکوینس سے بڑی ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ ہماری ہیبٹ آف پرسپشن ہے that this thing is getting closer or farther. ٹھیک ہے جی. This is the two-dimensional image. There is no such thing as closer or farther. یہ صرف آپ کو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ پرسیو کریں. یہ کیسے دے پاتا ہے, یہ ہمارا آرٹسٹ کیسے دے پاتا ہے؟ بائی نوئنگ کہ دیکھنے والا جو ہے, جو آبزرور ہے, اس کی ہیبٹس آف پرسپشنز کیا ہے. I will be sharing a couple of other examples جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے, جو میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ جس کی مثال دینی, وہ یہ ہے کہ we believe what we see. یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں, this is a normally used phrase کہ seeing is believing. Actually believing is seeing. What we are used to believing, what we are used to seeing, what we believe we see is what we actually see. اگر آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ یہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ پوری ریالٹی ہے, تو اصل میں اس چیز کے بارے میں اگر کوئی توجہ دلائے کہ نہیں یہ بات اس طرح سے ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھیں. دس از واٹ اے لیسن از. بٹ آئی ول ٹیک دیز کوشچن. جی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آواز کی پرابلم ہو تو ہم اس کو ریپیٹ کریں گے, بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ دین which I'm not in a position to resolve at this time. لیکن باقی کوشچنز ہم انشاءاللہ لے لیں گے جی. یہ جو میں نے ابھی گزارش کی ہے ساری کی ساری, وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم کنڈیشن ہو جاتے ہیں اینڈ دین وی اسٹارٹ. یہ جو کنڈیشننگ ہے, یہ جو ہمارا انیشیل ایکسپیرینس ہے, اس سے ہمارے کچھ ماڈل کریٹ ہوتے ہیں. یہ جو ایبسٹریکشنز ہم نے کی ہیں, یہ اگلی ایبسٹریکشنز کے لیے بلیف بن جاتے ہیں. یہ ہے جی جو ابھی آپ نے سوال کیا, اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے پچھلے ایکسپیرینسز ہیں. یعنی یہ آپ نے زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ when you see lamp posts in a line, so the farther the lamp post, it will appear smaller. And this has actually created a belief that smaller things are at a distance. If things are arranged in size from bigger to smaller, so the smaller things are at a distance. یہ جو بلیف بنا ہے آپ کا, یہ اس ایکسپیرینس سے بنا ہے. وہ اپسٹمالوجی کیسے بنتی ہے بلیف کی, یہ والے بلیف جن کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بنتے ہیں تھرو آور ایکسپیرینسز. اینڈ دس از واٹ ایبسٹریکٹنگ از آل اباؤٹ. ہمارا ٹاپک جو اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے ایبسٹریکٹنگ کا جی. تو اس سلسلے میں یہ بتا رہا تھا کہ ون آف دا تھنگز دیٹ وی ڈو از بیکاز آف آور پاسٹ ایکسپیرینس. ہم جو پریزنٹ میں اور فیوچر میں چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی ایبسٹریکٹنگ کی بیسس پہ کرنے لگ پڑتے ہیں.
The next thing that we do because of our problem in sense perception, वो ये है कि when we sense something which does not fit our habit of sensing, we can make big mistakes in interpreting it. अगर जैन साहब आप कुछ बात फरमाना चाह रही हैं अभी? नहीं, मैं तो लाइन में वेट कर रहा हूँ, आपकी बात खत्म हो तो कुछ शेयर करने के लिए, नॉट इमीडिएटली। ओके ठीक जी। हम we can make big mistakes in interpreting what is against our habits of perception. ठीक है जी। मैं इसकी चंद मिसालें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जी, एंड देन वी विल टेक क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहली चीज जो इसकी एक बड़ी मिसाल है, वो अगर आप चाहें तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट। यूट्यूब पे आप ये लिखिए द एम्स विंडो तो आपको ये मिल जाएगी। ये एम्स विंडो एक एक्सपेरिमेंट किया था जी, एल्बर्ट एम्स ने 1947 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। आपको पता है ये अगर देखेंगे इसको तो ये दिस अपीयर्स टू बी अ विंडो। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज अ ट्रेपेजॉइड। ठीक है जी। ये आमतौर पर जो हमारा विंडो का तस्वुर होता है वो दैट इज रेक्टेंगुलर, जिसमें चार साइड जो हैं दोनों ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। उसने ये ट्रेपेजॉइड बनाई। आमतौर पर अगर आप किसी भी विंडो को देखें तो बेसिकली आपको ट्रेपेजॉइड नजर आती है, लेकिन जो विंडो का तस्वुर है वो हम हमेशा सामने से लेते हैं, बिकॉज वी टेक इट राइट फ्रॉम द फ्रंट, देयरफॉर इट ऑलवेज इन आवर माइंड इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल। ठीक है जी। इसके साथ एक तजर्बा हुआ थी। वो तजर्बा क्या है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई विल शो इट टू यू। वो तजर्बा ये हुआ कि अगर आप इस इमेज को इफ यू हैंग इट फ्रॉम द मिडल, इसको बीच में से पकड़ें, इसके साथ एक धागा लगाएं, ये दोनों साइड से एग्जैक्टली द सेम इमेज है, ये इसको ध्यान में रखना है आपने ये जो अगर इसकी ये साइड है जो आपको दिख रही है और इसकी उल्टा ले साइड, तो यहाँ वहां पे भी यही नजर आएगा आपको। ठीक है जी। So what is happening here that if you were to sort of hang it in from the middle और इसको ऊपर छत से किसी चीज से लटका लें and then you rotate it. When you rotate it, it does not appear to be rotating. ऐसे लगता है ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने का मतलब है कि ये थोड़ा सा इधर जाता है फिर वापस आ जाता है। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये जिसको हम कहते हैं ना जी मैजिकल, जो कुछ हो रहा होता है, जो हमारे सामने मैजिक हो रहा होता है, वो बेसिकली आपकी सेंस परसेप्शन की जो हैबिट्स हैं उनको तोड़ने या उनके खिलाफ करने से ही हो रहा होता है। ये एम्स की जो सारी की सारी अगर आप देखें जो उसने काम किया है, इधर यूएई में दुबई में इन्होंने एक पूरा सेंटर बनाया हुआ है जी। यहाँ पे वो डायनासोर सेंटर है जिसके अंदर एक छोटी सी जगह है which has magnificent images of these kinds. आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत छोटा सा बच्चा और आप जो है वो इक्वल साइज की हैं एक ही जगह पर, हालांकि वो सिर्फ आपकी परसेप्शन से फायदा उठा रहा है। हाउ डज इट हैपन? मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए देखिए और ट्राई टू सी, और मैं इसके बाद थोड़ी सी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा जी। आई एम गोइंग टू शो यू दिस वीडियो जिसका लिंक मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग है जब डालूंगा उसमें शेयर भी कर दूंगा। ये आपने इसको गौर से देखना है जी। ट्राई टू सी इट वेरी क्लोजली एंड ट्राई टू सी इफ यू कैन फिगर आउट कि इट इज एक्चुअली रोटेटिंग। ये रोटेट करता हुआ दिख रहा है आपको या ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है, ऐसे ऐसे करता हुआ। And we'll let it go. Now you know that it's turning around in circles. In fact, if you look at it from above, you can see that it's turning around in a circle. But now your brain is doing something strange. It's telling you that it's not going around in a circle, but it's oscillating. In other words, it's turning part way, stopping, and then going back the other way. Now that's a strange effect, isn't it? But if you think that's strange, wait till I add something through the middle. What am I going to add? Well, I'm going to add a ballpoint pen. And to do that, I've placed a little piece of double-sided sticky tape on the ballpoint pen. You can use ordinary sticky tape if you like. I'll place it right through the centre of the window and press it in place like that. Now this time, by fixing on the pen, you'll be able to see that the pen is going around in a circle and not going backwards and forwards. But what's your brain going to tell you about the window? Will your brain allow you to see the window going around in a circle with the pen? Or are you going to see something really strange? Well, have a look at that. That's unbelievable, isn't it? You can see the pen going around in a circle, but your brain is telling you that the window is going part way around and turning and going the other way.
And yet in order to do that, the two things have to pass through one another, the pen and the window. You know it's not possible. You know it can't happen. And yet as you look at it, you see them going through one another every time they go around. An amazing illusion, the Ames window. And I think you're going to have a lot of fun making your own. अच्छा जी, ये this was an example of something which was created. ठीक है जी, ये तो क्रिएट किया था, और ये जो क्रिएशन थी इसका मकसद यही था कि ये आपको एक विजुअल इल्यूजन देने के लिए, ठीक है जी, इट वाज सपोज टू गिव यू दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि कभी कभी बगैर इस तरह की सिचुएशन की भी ये सूरत पैदा हो जाती है। मैं असल में वो शेयर करूंगा अब आपके साथ कि वो क्या होता है। So what we are going to do is we will take up just a minute, let me share this with you again. अच्छा जी, And we'll let it go. I want you to pay very close attention to this too. Let me share the sound as well. Watch the image on your screen closely. We've got a quick question for you about these two squares. True or false? This top one here is a darker gray than the bottom one. Pretty obvious, right? Well, maybe not, because the answer is actually false. Believe it or not, they are exactly the same color. This man, experimental neuroscientist Bo Lotto, is going to show you why your brain is constantly being fooled by what it sees. What illusions tell us is that what we're trying to see is not the world as it is, but something else. We're actually generating perceptions of a world that's useful to see. And that useful perception doesn't actually have to correspond with what's actually there. Okay, come on over. We're gonna do a test. Bo's going to prove to you and a group of volunteers that the two squares are the same color gray. When you open your eyes, right, first time in the morning, say, do you think you see the world as it really is? I say yes. Yeah, you're seeing it. Oh, you're definitely believing. That depends if I'm wearing my glasses or not. Yes. Yes. Yes? I think so. I mean, why not? All right, well, look at this cube here. What if I told you that those two surfaces are exactly the same? Would you believe me? I wouldn't. Okay, come on up. Okay? Bo has attached a gray swatch to one of the surfaces to allow you and the volunteers to test this one out for yourselves. Take that dot and move that nice up here, right there. Oh my God. No way. I want to do it again. This is crazy. Your mind's been blown. Are you also having trouble believing this one? Well, take a look at the illusion again. If you want, try holding up one of your hands and block this section of the image. If you're having trouble seeing it, we'll help you out. Crazy, right? Here's another illusion to show you how that works. Take a look at that basketball again. We're going to put it on the court and move it along a diagonal. Now we're going to add a shadow. It's still moving in the same way, right? Okay, so what if we change the position of the shadow? Do you think we can trick your brain into seeing the ball's motion differently? Does it look like the ball is taking off now? Let's tweak the shadow one more time. What's the ball doing now? Looks like it's bouncing, right? In a world with a single light source, your brain has learned to trust shadows as a near foolproof way to know the behavior of objects in space. And in general, it's worked. Until now. Here's another illusion for you. Take a good look. Which table is thinner and longer? The one on the left or on the right?
they are exactly the same. But these vertical lines appear to recede far into the background, tricking your brain into seeing them as longer than these horizontal lines. Let's start with this illusion. Stare at the X in the middle of the image. Do you see the green dot moving around in a circle? Now try to follow that green dot with your eyes. Nothing there, right? This illusion helps demonstrate how quickly your brain finds motion in your surroundings. Want to see how it does this? अच्छा जी, this was the part of हमारी सेंसरी परसेप्शन. हम इंशाल्लाह इससे आगे अब चलेंगे. मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी और पिटफॉल्स क्या है. जो चीज इम्पोर्टेंट है अभी तक के लिए वो ये समझना है कि हम जिंदगी में जो कुछ देख रहे हैं और जाहिर है कि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इन सेंसेस के बगैर इस तरह जिंदगी गुजार सके जिस तरह गुजार रहे हैं. हमारी जो इनके ऊपर डिपेंडेंस है, अनक्वेश्चनिंग डिपेंडेंस है, असल में इसके ऊपर कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं. वो सवालात ये नहीं है कि आप if you're crossing the road don't look sideways or don't care about the truck which is approaching. ये मतलब नहीं है जी. What we actually mean is try to remain skeptical. अगर आपकी किसी चीज के बारे में ये परसेप्शन जो है वो चैलेंज हो जाती है तो ट्राई टू रिमेन फ्लेक्सिबल. आई एम सॉरी, नॉट स्केप्टिकल बट फ्लेक्सिबल. कि हमने जो कुछ देखा है वो हमारी नजर से हो सकता है कुछ चीज मिस हो गई हो. मे बी वी आर नॉट as certain as we might be, maybe we are not right. We might have missed something. इस एस्पेक्ट को अपने ज़हन में ताज़ा रखना है. और this is a very important aspect of how we will be moving forward. Abstracting does not mean that you should approach as a skeptic. What it means is that you should keep your mind open because whatever you have is an abstraction. इसका ये टॉपिक अभी आपके साथ किया है वो ये कि बेसिकली even our sense perceptions are abstracting. वो एब्स्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती. एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें कि एक कागज के ऊपर एक खास चीज लगाकर लोगों को दी गई और उसमें से कुछ लोगों की राय ये थी विच वाज कंसिडर्ड टू बी सावर, खट्टी, उसका टेस्ट खट्टा था. और जब लोगों को दी गई विदाउट टेलिंग देम कि ये क्या है तो तकरीबन 60% से ये ख्याल था कि खट्टा है. लेकिन बाकी लोगों में से कुछ तो लोग थे जो कहते थे बिटर है, कुछ लोगों ने कहा कि स्वीट है. इट इज एक्चुअली नॉट इन दैट पेपर, नॉट इन दैट आउटसाइड थिंग which tastes sour. The sourness is not in the outside taste, it is inside your tongue. And how you perceive that taste depends very much on the individual's own habits of perception. ये वाला एस्पेक्ट जो है सबसे पहले इसको मैं चाहता हूँ कि समझ लिया जाए और आइंदा इंशाल्लाह हम इसको एक सेशन में और ये देखेंगे कि और क्या पिटफॉल्स हैं इसकी जिसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं. अगर हम इससे अवेयर ना हो, once we are aware of it, so we can actually keep ourselves flexible and open. जी अस्सलाम वालेकुम मोइज साहब. मैं अपनी लाइफ का बहुत एक लैंडमार्क एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस उम्मीद से कि आपके सारे सामीन के लिए मुफीद साबित हो. और इट्स वेरी लैंडमार्क विच चेंज द होल माय होल लाइफ एक्चुअली. देखिए आज से तकरीबन 10-12 साल कबल मैं अक्सर इंडिया जाता था बिजनेस के सिलसिले में. सेटल तो यही हूं मैं. तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत मारूफ है वहां पर, उस मोहल्ले में काफी मारूफ है. तो हर साल चूंकि दोस्त है, कंफर्ट जोन था, तो मैं उनसे चेकअप करवा लिया करता था. वहीं रिपोर्ट करवा कर चेकअप करवा लिया करता था. तो सारी मुफस्सिल रिपोर्टें थी मेरे पास. लेकिन एक तकरीबन 10-12 साल पहले उन्होंने अचानक मुझसे कहा कि you're diabetic.
تو میں نے کہا, ان کا نام میں یہاں لینا پسند نہیں کروں گا, میں نے کہا یار میں آپ کے پاس ہر سال آتا ہوں, آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا یہ. اچھا آپ یقین کیجئے آپ لوگ پلیز کہ مجھے یہ ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے, یہ کیا اس کے فیسز ہوتے ہیں, کیا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے یا یہ گرین یلو اینڈ ریڈ میں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. آئی واز زیرو. لیکن میں اس لیے احتیاطاً کروا لیتا تھا چیک اپ کے کروانا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا یار مجھے بتائیں یہ اچانک کیسے ہوا, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ کچھ مجھے احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے کیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے سیدھا دوا لکھ دی مجھے. ایک چیز مجھے تھا, I was very skeptic of medicines, reactive medicines, کیونکہ میں اپنے اطراف کے لوگوں سے سنتا تھا کہ دوائوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو. تو میں نے ان سے کہا نہیں مجھے دوا نہیں کھانی ہے, مجھے آپ اس کا کوئی پرو ایکٹیو بتائیے, مجھے کوئی, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ غذا کے ذریعے سے, اور مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اگین. تو ان کو پرو ایکٹیو اپروچ میڈیسن نہیں پتا تھا, ان کو ری ایکٹیو پتا تھا, کیونکہ وہ کارڈیالوجسٹ تھے. He was just used to of writing the prescription straight away and quickly, جتنے زیادہ ہو سکے پیشنٹس کو دیکھیں. تو انہوں نے بہت روڈلی مجھ سے کہا being a friend کہ بھائی دیکھو میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تم کو دوا کھانی ہے, بس کھانی ہے, اور اس کے آگے تم کو بات نہیں کرنا ہے مجھ سے. I took it in a very, I did not take it in a right way. میں نے اس کو بہت ہی offensive لیا. میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, 3 مہینے کی تو آپ مجھے دوا دے رہے ہیں, میں انشاءاللہ اس سے پہلے اس سے باہر آ کر دکھا دوں گا, اور اللہ حلف لے کر میں کہہ سکتا ہوں, اللہ حاضر ناظر ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا کروں. لیکن ایک دماغ کے گوشے میں تھا کہ اس کا کوئی بہتر طریقہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, اتنا مجھے پتا تھا. اور میں اس رات گھر گیا, میں نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور میں نے ریسرچ وہاں سے سٹارٹ کی. تو وہاں مجھے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی, وہ سب سے زیادہ کر رہا تھا ہیبیچولی, کلچرلی. چاول کا کھانا سب سے زیادہ, سمپل کاربس, سب سے پہلے میں نے اس کو چھوڑا. سب سے پہلے میں نے اڈاپٹ یہ کیا کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے, ڈونٹس بفور ڈوئنگ ڈوز. اور اس میں 2-3 لینڈ مارک چیزیں تھی, وہ میں تفصیل میں تو ابھی نہیں جا سکتا ہوں, لیکن وہ میں نے کی. اور واپس جب 1 مہینے میں واپس آیا تو میری وائف نے مجھ سے دیکھ کر کہا آپ تو یو ہیو لاسٹ لاٹ آف ویٹ, تو ان اے پازیٹیو سینس. اور تقریباً اور 1 ماہ گزرا, ٹوٹل 60 days, تو مجھے تھوڑا سا چکر آیا. تو میں نے میرے دوست کو کال کیا, کارڈیالوجسٹ کو, تو انہوں نے کہا فوراً دوا چھوڑ دو. تم کیا کر رہے تھے, کچھ اور بھی کیا تم نے, پوچھا انہوں سے. ہاں میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو کہا فوراً سے دوا چھوڑ دو تم, یو ڈونٹ نیڈ میڈیسن ناؤ. تو دیکھیے انہوں نے 90 days کی دوا دی, میں 60 days میں باہر آیا ہوں, اپنی خود سٹڈی الحمدللہ اور ریسرچ کے ذریعے سے. آپ یقین کیجئے معیز صاحب, اس کے بعد سے میں I am a passionate nutritionist myself. میں اپنی زندگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, یہ اس ایک لینڈ مارک سے میری زندگی بدل گئی. I have become at least 10 to 15 years younger, my body. اور الحمدللہ hundreds of people میں کنسلٹ کرتا ہوں, ان کو ٹھیک کیا ہوں. I don't charge any money. I do it out of my passion. مجھے خوشی سے کرتا ہوں میں. الحمدللہ لڑکیاں جو وہاں ہیں انہوں نے میرے ساتھ کافی سیکھا ہے, اور they are doing it on their own now as a profession. ایک لینڈ مارک بات یہاں کہوں گا کہ اسکول سے جو نیوٹریشنسٹ بن کر آتی ہیں لڑکیاں, بیچلرز, انڈر گریڈ وغیرہ کر, ان کو مجھے ڈسمینٹل کرنا پڑتا ہے پہلے, پھر کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیکنسٹرکٹ کر کے پھر کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. اور بہت بڑی دقت ہوتی ہے. کیوں کہ ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر, وہ اسٹیٹس کو رکھتے ہوئے پڑھایا جا رہا ہے, ٹو بگ ٹو فیل سسٹم. تو وہی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, جو چیز میٹابولک سنڈرومز کو اور فروغ دے رہی ہے سسٹم جو ہے. اور تو
میرا کہنے کا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ لیکن جب میں خود سے اسٹڈی، آپ یقین کیجئے مجھے سائنسز سے کوئی دلچسپی نہیں رہی زندگی میں، اسکولس میں آلویز بیہائنڈ، میرے سبجیکٹس ہی نہیں تھے. لیکن الحمدللہ جب میں نے ریسرچ اسٹارٹ کی، پڑھنا اسٹارٹ کیا، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں سے یہ مجھے سب کچھ پتا ہے. اٹ واز سو ایزی فار می. جو ایک سبجیکٹ لوگ 3 ماہ میں 2 ماہ میں سیکھتے تھے، میں 2 3 دن میں ختم کرتا تھا. تو یہاں پر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. تو یہاں وہ سبجیکٹ میرے لیے اتنا ایزی ہو گیا کہ I took it as a challenge، کیونکہ وہاں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تھا میرے. اگر میں وہ دوا پہ ہی چلا جاتا تو میری زندگی کہیں اور ہی نکل جاتی. وہ دواؤں سے کوئی معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ بڑھتی ہی جاتی ہے. یو نو واٹ آئی مین. تو it opened up new horizons for me and my lot of followers out there back in India. تو جو بھی میں نے کیا، جو بھی میں نے لوگوں کو سکھایا، وہ سارے پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں. میں نے گھر میں، اللہ گواہ ہے، میں خود کر کے اس کو آزما کر خود بینیفٹ کر کے لوگوں کو بتا. I used my body literally as a laboratory. اب اتنی مجھے عادت ہو گئی ہے کہ آپ مجھے غلط کھانا بھی دے دیجئے، اگر میں کھا بھی لوں گا بغیر کوئی آبجیکشن کیے، تو اس کو کیسے بعد میں کریکٹ کرنا ہے مجھے پتا ہے. تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن. آپ غلطی کریں گے، آپ گناہ کریں گے، ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ واپس آپ کو ٹریک پہ کیسے آنا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کیسے کرنا ہے. پھر سے آپ آج نیوٹریشنسٹ بن گئے، یا آپ ایک لسٹ بنا کر آپ نے کھانا سیکھ لیا، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ لوگ غلطی نہیں کریں گے. آپ کو غلطی کرنا ہی کرنا ہے. تو اس غلطی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور ایک چیز جو ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میں لوگوں کو کانسیپٹ سکھاتا ہوں کہ یہ ساری ایک گائیڈ لائن ہے، بہت بڑی آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہے، اس کو اپنے حساب سے کب اپنی پسند سے کیسے کھانا ہے. میں آپ کو لسٹ نہیں دوں گا. ماشاءاللہ آپ کی سٹوری جو آپ نے شیئر کیا ماشاءاللہ بہت موٹیویشنل ہے. بٹ میں بھی آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ یہ ادھر سیشن کے ساتھ یہ کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے. ذرا آپ پلیز وہ کر دیجیے پلیز. جی تھینک یو فار ریمائنڈنگ. I get carried away with this. That's my fault line. Sorry. تو یہاں میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کے اسٹیٹس کو میرے جو دوست ہیں کارڈی، ان کو اس کو ایز از ایکسپٹ کر لیتا، جو کہ I think 8 out of 10 people accept it ایسا ہی سمجھ کر. لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. ہم کو تھوڑا سا اپنا دماغ، اپنی ہر چیز، اپنے گوشوں کو کھول کر تھوڑا سا ریسرچ اور اوپن مائنڈنس ہونا چاہیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس میں کچھ مجھے کریکٹ کرنا چاہیں، ایڈ کرنا چاہیں، I'm sorry, I have taken out of my passion, I have taken extra time. No problem. Maybe I don't have. I think it makes a lot of sense. They come with their own abstractions, and we have our own abstractions. Whatever we have is, again, it is still not perfect. So we'll keep improving, inshallah. Thank you very much. جی رافیہ جی پلیز آپ اپنا سوال کر لیجیے. موئز صاحب، میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ جیسے ایک پارک میں واک کر رہے ہیں اینڈ یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے ٹری اور آپ یو لک فارورڈ، تو آپ نے جب کو کہا یو سی ٹریز اینڈ ٹریز اینڈ ٹریز اینڈ دے ڈو لک اسمالر اینڈ فردر ڈسٹینس. تو یہ جو abstraction ہے، آپ کہتے ہیں دس از یور اون سینسنگ. تو I couldn't follow. Were you trying to say that you can be making a mistake? Because مجھے تو یہی اندازہ ہوا کہ جو further the tree is, the further the places and the smaller the tree looks. تو یہ ذرا سا مجھے پزل کر رہا تھا. جی یعنی جو چیز آپ کا ایکسپیرینس ہے، یہ ہیومن ایکسپیرینس ہے، یہ غلط نہیں ہے. دس از ناٹ واٹ اٹ مینس.
मैं जो चीज अब अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि ये क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस है, तो देखिए क्या होता है, आर्टिस्ट इस एक्सपीरियंस को लेता है और इस एक्सपीरियंस से असल में उसने ये जो एब्स्ट्रैक्ट किया है, मैंने, आपने, हम सब ने, जो जिन्होंने पार्क में वॉक करते हुए देखा कि जितना दूर पेड़ होगा उतना ही छोटा दिखेगा, ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन है, ये हमारा बिलीफ है। वो हमारे इस बिलीफ को लेता है, अपनी पिक्चर में इस बिलीफ के मुताबिक पिक्चर बनाता है, वो 2 डायमेंशनल इमेज हमें 3 डायमेंशनल दिखने लग पड़ता है। ये है वो इल्यूजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको जो चीज दूर दिख रही है और छोटी दिख रही है वो गलत दिख रही है, ऐसा नहीं है, वो छोटी ही दिखेगी बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस। लेकिन देखिए क्या हुआ, एक्सपीरियंस ये था कि थिंग्स एट अ डिस्टेंस लुक स्मॉलर, इसको यूज किया, बाय शोइंग थिंग्स स्मॉलर दे विल अपीयर एट अ डिस्टेंस। ये So यूज कर रहा है, मेरी और आपकी एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया जा रहा है, ये है जो बात है। एक 2 डायमेंशनल इमेज है, उसमें कोई दूर कोई करीब नहीं है, लेकिन हम उसको शो कर सकते हैं इस तरह से। दैट इज व्हाट आई वांटेड अस टू अंडरस्टैंड। oh, I see. It's not right or wrong. It's the 2-dimensional No, way no, no. of showing It is not. Okay. Right, Okay. right. By showing it to as smaller, they have given the sort of perception The that they are at a sense. distance. That's it. Okay. Okay. जी, ये मुझे समझ आ गया। Thank you. Right. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। जी उस्ताद, आपने बताया कि ये आर्टिस्ट जो है हैबिट ऑफ परसेप्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट जब ये चीज़ यूज़ करता है तो एक कल्चरली डिफरेंट लोग जब होते हैं तो वो उनकी हैबिट ऑफ परसेप्शन भी डिफरेंट होती है, ये भी देखने में आया है। Right. अब एक ही काम है आर्टिस्ट का और वो एक कल्चर के लोग उसको ये इस माने में ले रहे हैं कि आर्टिस्ट शख्सियत में नरमी और लताफत का पैगाम देना चाह रहा है, ये हमें पता करना चाहिए। और दूसरी जानिब दूसरे कल्चर के लोग इससे ये माने ले रहे हैं कि आर्टिस्ट इसमें डबल स्टैंडर्ड्स इंसान के शो कर रहा है। Right. ये जो वाक़े हुआ है कल्चरल, ये कैसे हो गया? हैबिट्स ऑफ परसेप्शन भी हैं जी, हैबिट्स ऑफ परसेप्शन, आपके एक्सपीरियंसेस, ये हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग दोज एक्सपीरियंसेस, ये जो लोग दो डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी एक इंटरप्रिटेशन है, दूसरा किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, उससे पूछें कि उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है। इससे आपको जो एक्सपोजर है वो उस कल्चर का मिलना शुरू हो सकता है जी। by keeping yourself open to the explanation of the other person, you can actually, without visiting that culture, you can understand कि दूसरा देख कैसे रहा है, बजाय इसके कि मैं और आप उसके बारे में वैल्यू जजमेंट देने लग पड़े कि ये ठीक है और ये गलत है। हम इधर से सोचने की कोशिश करें कि दूसरा कैसे देख रहा है इस चीज को। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि दूसरा कैसे देख रहा है, तो असल में अब आपको एक और चीज भी समझ में आ जाएगी कि अगर अभी भी आपकी राय ये है कि ये गलती है कुछ, तो आपको सही जगह से अप्रोच करना भी समझ में आ जाएगा। यानी जो इंसान की जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लमेटिक हो रही है, उधर से अप्रोच करके आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। एक चीज और, मैं आप ही की दी हुई एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए एक चीज को वाज़ेह करना चाहता हूँ। यदि आपने एम्स विंडो देखी थी, आप लोगों ने इसका तजुर्बा किया कि ये बेसिकली इट वाज गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, बट इट अपीयर्ड टू यू एज इफ इट इज ऑसिलेटिंग, ठीक है जी, वो इधर से इधर हो रही है। ये जिस वक्त ये विंडो जो है, इट वाज शोन टू दोज कुछ अरब ट्राइब, ये अफ्रीकन ट्राइब्स के बड़ों और छोटों को दिखाई गई, और एक आ गया कि ये जो वीडियो है इसको देख के ये बताएं कि ये मूवमेंट क्या हो रही है। दे हैड नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि ये मूवमेंट असल में ये रिवॉल्व कर रही है, उनको वो नहीं दिख रहा था जो हमको दिख रहा है। यानी दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये सबको एक ही दिखेगी, नहीं, कि जिन लोगों की ये एक पूरी ज्योमेट्रिकल एक आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है, ठीक है जी, आपकी नजर में रेक्टेंगल होता है जो विंडो है, उसके लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। उसको हमेशा ये ऐसे, हमेशा नहीं, ऑलमोस्ट 80-90% ऐसी दिखेगी। एक जगह पे एक वर्कशॉप करते हुए लोगों ने जब उसको ये दिखाई गई तो द वर्कशॉप फैसिलिटेटर वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। द रीजन फॉर दैट डिसअपॉइंटमेंट वाज that only 2 out of those 10 people
जो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ओनली 2 आउट ऑफ दोज 10 पीपल सॉ इट ऑसिलेटिंग, बाकी 8 के 8 को ये रिवॉल्व करती हुई दिख रही थी। तो उसको बड़ी हैरत हुई कि ये क्या वजह है कि ऐसे दिख रही है। उसने फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बताया कि ये तो दिस इज एन एक्सेप्शन, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सेशन में कि ये लोगों को इस तरह से, मेजॉरिटी को इस तरह दिख रही हो। तो वाई वाज इट दैट यहाँ पर ये इस तरह दिख रही थी। तो उसने बताया कि यहाँ पर जो अक्सर लोग बैठे हुए थे वो असल में आर्किटेक्ट्स हैं, दे वर्क विद स्पेसेस, ठीक है जी। उनके लिए ये चीज जो है ये अनयूजुअल नहीं है। वो जो स्पेशल इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा हो जाएगी उसको ये ऑसिलेट करता हुआ नहीं दिखेगा, जिसका ये तजुर्बा होगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ वो हैबिट्स चेंज हो रही है बाय बाय बीइंग एक्सपोज टू दैट। आपने जो मिसाल दी है बिल्कुल ठीक दी है। अगर एक दूसरे कल्चर का एक आदमी आएगा और वो यही इवन विजुअल भी देखेगा तो हो सकता है कि उसकी बिल्कुल डिफरेंट परसेप्शन हो, उसका जहन कुछ और देख रहा होगा, मेरा और आपका जहन कुछ और देख रहा है। मैंने इसकी बहुत कोशिश की है, ऑनेस्टली आई नो दैट इट इज ओनली रिवॉल्विंग, लेकिन आई हैव ट्राइड टू सी इट फॉर मिनट्स ऑन एंड। मैं इसका वीडियो लिंक भी अपनी जब ये डालूंगा तो शेयर कर दूंगा, आप भी इसको देखिएगा। मैंने इसको बारहा देखा है कि क्यों मुझे ये नहीं दिख रही है। इसकी वजह ये कि मेरी हैबिट नहीं है ये। इफ आई कीप डूइंग इट कीप डूइंग इट कीप डूइंग इट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसी काम की चीज नहीं लगी मुझे कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। अलबत्ता ये कि इफ दिस थिंग हैपन समवेयर आई विल नॉट बी एबल टू सी द रियलिटी। दिस इज क्लियर। इस सबक को हासिल करना है। बाकी आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी ठीक है। फाबिया, एक छोटा सवाल, ये आर्टिस्ट जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है उनकी हैबिट ऑफ परसेप्शन को वो माइंड में रख के क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है जब उसकी टारगेट लाइन पे दूसरी ऑडियंस नहीं है तो वो उनकी हैबिट ऑफ परसेप्शन जो भी है उससे उसको कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो जो भी समझे। मेजोरिटी वो कर रहा है, मेजोरिटी वो कर रहा है, यानी मेजोरिटी के पास ये चीज नहीं होगी। मतलब आप अगर यही पिक्चर जो है ये अगर एक ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स को दिखाएंगे तो शायद इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपको कोई और दूसरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है क्लिप वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। बट इफ यू आर शोइंग इट टू एन ऑर्डिनरी एक मैनेजमेंट का, ये वो जो 2 लोग थे वो सेल्स के लोग थे, उनको वो ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है। तो ये बात ठीक है आपकी, यानी अपने ऑडियंस के हिसाब से फिर अपनी एग्जाम्पल्स को लेके आएंगे, ये तो हर चीज में ही हो जाएगा। जी मैं पूछ लूं एक क्वेश्चन? जी जी जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो जो दिखा रहे थे कि एक ही कलर है, इट वाज ग्रे एंड वाइट, वो मुझे समझ नहीं आई हाउ ही मैनेज्ड इट। Was it by putting some sort of a shadow? Because definitely the color didn't look the same. So what is the trick of the eyes, or how was that done? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसको आप गौर से देखेंगे तो दोनों की बैकग्राउंड डिफरेंट है। ऊपर के हिस्से की बैकग्राउंड और है, नीचे के हिस्से की बैकग्राउंड और है, उसकी वजह से वो डिफरेंस मिल रहा है जी। But they are the same color. दे आर द सेम। Oh, वो I तो see. आप अगर यहाँ पे बैठ के भी एज यू वॉच दैट, आई शेयर द लिंक विद यू व्हेन आई पुट इट ऑन माय चैनल, इंशाल्लाह आई शेयर द लिंक विद यू। आप अगर अपने सामने ये वीडियो चलाकर सिर्फ उसका जिधर कनेक्शन हो रहा है, जिधर से वो 2 हिस्से इस तरह मिल रहे हैं ना, जिधर वो बीच में आप उसको कवर कर दें तो आपको वो एक ही कलर दिखेगा। Okay. असल में उन दोनों की बैकग्राउंड डिफरेंट है। Right. I shukriya. Thank you. हम चीजों को थिंग्स अपीयर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। ये मेरे साथ तो बड़ा होता है जी। आई हैड दिस एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स दैट बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट बैकग्राउंड मुझे वाइट कई दफा ऑफ वाइट दिख रहा होता है, क्रीमिश दिख रहा होता है। देन आई हैव टू कंफर्म कि ये क्रीम कलर है या वाइट कलर है। दिस कैन बी वेरी डिसेप्टिव बिकॉज असल में देखिए हम चीजों को देखते ही रिलेटिवली हैं। थिंक अबाउट एनी क्वालिटी इन अ पर्सन, आप ये कहेंगे कि वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो फैट है, वो थिन है, जो भी करेंगे इट इज ऑलवेज रिलेटिव, ऑलवेज रिलेटिव। आप असल में किसी के बारे में कोई चीज क्रिएट ही नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कह सकते विदाउट एक्चुअली रिलेटिंग इट टू समथिंग एल्स।
He's a very soft-spoken person. What do you mean by that? Soft-spoken as compared to somebody else, as compared to the majority, as compared to the general public. किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो जब आप relatively speak कर रहे होते हैं, when you're speaking relatively, what happens is that जिस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले में जो आपका जो शेड है चीजों का वो चेंज होता रहता है. यानी फॉर इंस्टेंस ही इज अ वेरी टॉल पर्सन व्हेन कंपेयर्ड टू somebody who is 5 feet tall, but he's a very short person when compared to somebody who's 8 feet tall. You know what I'm saying. So ग्रे है या वाइट है, ये बैकग्राउंड ने बताया. किसके साथ कंपेयर कर रही है, किस चीज के साथ वो कंपैरेटिव में आके रिलेशनशिप में आके खड़ी हो गई है, उसने बताया कि ये ग्रे है या वाइट है. सॉफ्ट स्पोकन तो बिल्कुल क्लियर होता है. somebody is very soft spoken, is that he talks very softly, mildly. That's the sort of idea I get. ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं. यानी ये आपको इस वक्त लग रहा है कि बड़ा क्लियर होता है. ठीक है जी. इफ यू वर टू कंपेयर टू सॉफ्ट स्पोकन पीपल with each other, who is more soft spoken, it sometimes can get very difficult because you are always talking relatively. अभी आप जब कह रहे हैं ना कि soft spoken बड़ा clear होता है, वो इसलिए क्योंकि जनरल पब्लिक की जो स्पीच है वो इतनी सॉफ्ट नहीं है, इसलिए आपको फौरन पता चल जाता है कि एक आदमी जो है कि ये औरत जो है बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, इमीडिएटली स्टैंड आउट करती है. ये आप असल में इसको कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर है. People Right. stand out because of their differences with the majority, with the general public, for instance. The general public in your mind, your experiences. This is how we labeling people. Right. That's correct. Yes. Correct. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर, एक चीज मैं समझना चाह रही हूँ, ये आर्टिस्ट और क्रिएटर के बीच का डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों में हम कैसे लेंगे? आर्टिस्ट को ही क्रिएटर बोल देंगे या क्रिएटर ही आर्टिस्ट या both are same? नहीं, आप जिस तरह बोलना चाहिए बोल दीजिए, वो तो कोई मसला नहीं है. ये आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से पूछ रही हैं? मैं नहीं, जैसे सपोज अभी जो आपने पिक्चर्स शो किए हैं वो एक किसी आर्टिस्ट के द्वारा बनी हुई है, लेकिन जब हम क्रिएटर की बात करते हैं या अल्लाह की बात करते हैं, तो अल्लाह ने हर चीज बेमकसद नहीं बनाई है. वो एक पत्ती भी बनाई है तो उसके डिजाइन के पीछे भी बहुत बड़ी सिफात होंगी या बहुत बड़ी वजूहात होंगी जो हम नहीं समझ सकते हैं. तो इसी तरह से जो अभी जस्ट लाइक हमने पूछा था वो ब्लैक और व्हाइट वाला पोर्शन की बात, वो अभी तक मेरे दिमाग में खटक रही है कि अगर क्रिएटर ने भी वो चीज बनाई है तो उसकी कोई वजूहत होगी, क्योंकि वो अगर नहीं भी बनाते तो पिक्चर्स तो पूरी वो मेरी इमेज वही सेम शो कर रही है जो अभी शो कर रही है. तो वो मुझे अभी क्लिक कर रहा है कि वो क्या रीजन है. जिस चीज को आप कंपेयर कर नहीं सकते हम इन दो चीजों को. जो जब व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हु क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग. ठीक है जी. आर्टिस्ट जब कोई चीज बनाता है, व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिस्ट, व्हेन आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट, तो आप असल में उस आर्टिस्ट की बात करें जो पेंट कर रहा है या जो कोई चीज बना रहा है. ठीक है जी. मिसाल के तौर पर ये जिसने एम्स विंडो बनाई है, तो ये एक आर्टिस्ट हो सकता है. इन दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि हम असल में जिस चीज को कहते हैं क्रिएटेड, जिस चीज को मिसाल के तौर पर ही क्रिएटेड दिस व्हीकल, नो ही डिड नॉट, ही एक्चुअली असेंबल्ड इट थ्रू वेरियस पार्ट्स. वो पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. अल्लाह ताला की क्रिएशन जो है वो अबव ऑल, वो आउट ऑफ नथिंग क्रिएशन है. ये हम किसी और को जानते नहीं है इस चीज के बारे में. देयर इज नो अदर एग्जांपल ऑफ दैट. तो क्रिएटर की जब अपनी कोई चीज आर्टिस्ट जब कोई चीज अपनी क्रिएट करता है तो उसकी अपनी खुद की भी तो नफ्सियात होती है ना. तो वो किसी चीज को एम्युलेट करता है. आर्टिस्ट हमेशा जो है दुनिया में वो आम तौर पर किसी चीज को देखकर एम्युलेट करता है. अब किसी जैसे चीज को देखता है. मिसाल के तौर पर एक आदमी ने जी जैसे पोजीशन अलग पोजीशन बदलती है तो परसेप्शन बदल जाता है. जो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपकी तरफ जो 6 रखा है वो मुझे 9 दिखेगा, जो 9 है वो आपको 6 दिखेगा. तो ये भी तो एक परसेप्शन होता है. दोनों सही है, कोई गलत नहीं है. राइट. बोथ में राइट. तो इसको क्या कहेंगे जी? नहीं देखें, ये दिस इज क्वाइट राइट. ये जो बड़ी अच्छी मिसाल है और मैं इसको बड़ा देता भी रहता हूँ
کہ یہ جو ایک 6 ہے یہ بیسیکلی آپ کے لیے 9 ہے اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں. اصل میں یہ لکھا کس ریفرنس سے ہوا ہے, یعنی یہ بات کہ یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے, کس طرح سے لکھا ہوا ہے, اس کے ادھر کیا ہے, اس کے ادھر کیا ہے. یہاں پر 5 ہے تو یہ 6 ہوگا, یہ 9 نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ریفرنسز ہمیں بتا رہے ہیں نا چیزوں کے. اصل میں اگر آپ سمپل 1 لکھ دیں اس کے اس شوشے کے بغیر جو 1 کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو ایک سنگی لائن ہے, وہ ایل بھی ہو سکتا ہے, 1 بھی ہو سکتا ہے, آئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس کے ریفرنسز سے ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ بی لکھیں تو 1-3 بھی ہو سکتا ہے. تو دس از جسٹ ون ایگزامپل, یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ 6 دوسری طرف سے آئی 9 ہو سکتا ہے. The thing is کہ یہ کس پوائنٹ آف ریفرنس سے لکھا گیا ہے, اس جگہ سے آپ اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ یہ پھر 6 ہے یا 9 ہے. اس کا کوئی سیدھا الٹا ہے, یہ جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس کی کس ریفرنس سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, لکھنے والے کے پیش نظر کیا تھا, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. دی امپورٹنٹ تھنگ وہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا, میں اس کا بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکا کنیکشن. اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی اور انسان کی کریشن میں بہت زیادہ فرق ہے. بس اتنی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا that God creates out of nothing. اس کو قرآن مجید نے جس طرح سے بیان کیا وہ فاطر السماوات والا ہے, یعنی وہ اصل میں اوریجنیٹر آف ہیون اینڈ ارتھ ہے. اوریجنیٹر, وی ڈو ناٹ نو آف اینی ادر اوریجنیٹر. ہم آئیڈیاز کی اوریجنیشن تو جان سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا اس کا اوریجن یہ آدمی تھا یا ادھر سے پیدا ہوا, لیکن ہم چیزوں کی اوریجنیشن نہیں جان سکتے. ہم نے جو کچھ بھی انسان نے تخلیق کیا ہے وہ ایگزسٹنگ میٹر کو مینیپولیٹ کر کے تخلیق کیا, آؤٹ آف نتھنگ کبھی تخلیق نہیں کیا, چاہے وہ ایک پینٹر ہو یا کوئی بھی اور ہو. ہم اس کو جانتے ہی نہیں کہ کسی نے ایسے کیا. یہ صرف اور صرف وہ ہے, یعنی یہ دیٹ از دا ریزن. یہاں پہ جتنی بھی اس کے نوامیس و قوانین ہیں, یہ جو آپ کی لاز ہیں, لا آف نیچر جتنے بھی ہیں, ایون دے آر کریٹڈ بائی گاڈ. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پابند ہو کے اس نے کریٹ کیا. آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آئی جوائن سو لیٹ سو آئی نیڈ ٹو بی پنشڈ اینی وے. مجھے بس 1-2 کامنٹس کرنے تھے. ایک تو یہ تھا, and this is just something that was going through my head when I jumped in. یہ جو ہم لوگ کلچر کی بات کرتے ہیں, there is a uniting and merging factor which is playing at us all the time to an extent, although it doesn't succeed, and that is, and you may have certain thoughts about this, television hua, literature hua, books hua, which are windows to other cultures. So we get to know other cultures and we understand other cultures. Ab sari dunya, for example, looks at Hollywood films. So we understand a great deal about other cultures these days. That was going through my head, that there are uniting factors and opportunities to understand each other. And the second comment I wanted to make was, abhi baat ho rahi thi ke softly spoken kya hota hai. وہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کے بھی اسٹینڈرڈز ہیں دنیا میں. and I will give you one example. When you're in the West and you look at people, for instance, looking at Japanese women and how they behave, جس طرح سے وہ بولتی ہیں, to people in the West it looks meek, it looks understated, and they say it reflects the status of women in society, which is not a plus point. I mean, if you're talking about softly spoken, it is supposed to be good. But in certain situations, it is not. And if you're in a meeting in the West, and if you're softly spoken, you are nowhere. You need to be assertive, use the right strength in your voice, and be able to get your point across. If there's no projection, that is considered to be meek and backward. So it just illustrates the point jo Moiz Sahab abhi keh rahe hain, it all depends on where you are, who you are, what your experience is, and what you're looking at. One thing is not the same in every situation. And my third point, which is quite a small point and a question, is because I missed most of it, I didn't understand. Moiz Sahab abhi keh rahe the ki mujhe badi mushkil hoti hai certain backgrounds mein. And میں معذرت سے پوچھتی ہوں اگر میں نے غلط سمجھی ہوں کہ is it because related or anything to do with color blindness, or is it just the construct itself?
That's all I No, no, wanted to the say. Thank you. construct itself. अच्छा, I'm- कॉन्सेप्ट था क्योंकि मैंने क्लिप नहीं देखी आपकी. नहीं नहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह. बट जी, इट इज शुक्रिया. जस्ट अ कॉन्सेप्ट, यानी age related maybe, but I have never been diagnosed to be colorblind yet. No, So I'm not. I mean, but the way it came across to me, because I right, wasn't part we of the rest of it. But that's all. yeah, These were just my comments. I understand. Thank you very much. जी, thank you. जी, अच्छा सर, इस पर ना मुझे एक बहुत बेहतरीन सी मिसाल नजर आई है, जो ये सर कलर जी, वाला जो आपने कहा ग्रे और व्हाइट का, ये सर आपके पीछे जो रैक है ये किस कलर का है, जो पीछे जिसके वो ये पिंक कलर का एक पड़ा है, ये वाला यहाँ पर देखें ये लाइट रिफ्लेक्ट करिए तो जो दरमियान वाला हिस्सा आपको व्हाइट लग रहा है, जो भी देख रहे हैं. ये जी सिल्वर सर. है, सिल्वर है, ये सिल्वर है, मतलब ये स्टील का बना हुआ है, सिल्वर अभी का. ऊपर वाला आप लोग देख रहे हो जी, ऊपर सर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्रे कलर लग रहा है, और जहाँ पर लाइट पड़ी है वो व्हाइट लग रहा है स्क्रीन पे. वो तो शैडो ये मैं की वजह यही कहना चाह रही हूँ कि जी, से. शैडो वेरी और वेरी लाइट का पर्टिनेंट, क्लियर, डायरेक्ट बहुत. मिसाल. बिल्कुल और बिल्कुल सर ऐसे ही है. हमें अक्सर ऐसा होता है जी सर, आपने जिस तरह से ऑफ वाइट का और ग्रे का कहा, इन लोग ये हमें अक्सर वाइट ही दिखते हैं. जब तक हम राइट दूसरे कलर को उसके साथ नहीं रखते तो तब तक उसका डिफरेंस नहीं मालूम होता. राइट ऑफ राइट वाइट मेरे लिए, मैं अक्सर उसको वाइट बोलती हूँ, लाइट ग्रे को भी वाइट बोलूंगी. जब तक क्लियर वाइट उसके सामने नहीं रखा जाएगा तब तक हम उसको बिल्कुल. नहीं, उसके दरमियान में फर्क नहीं वादे कर सकेंगे. ये चीज जो है ना जी, जैसे जैसे आप जिस काम में इन्वॉल्व हैं, अगर आपका काम मिसाल के तौर पर ड्रेस डिजाइनिंग का है, या अगर आपका काम ये कलर्स के साथ काम करने का है, तो आपकी परसेप्शन ज्यादा इंडिपेंडेंट होती जाएगी. ठीक है जी. अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि मुझे कभी कलर्स की का सिचुएशन पेश वो आ जाती है, कभी कभी ये सिचुएशन के आई फील के आई एम कंफ्यूज कि कौन सा कलर ठीक है. ये इस वक्त मुझे इसको कलर को क्या कहना चाहिए, इट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी समटाइम्स. कुछ इलिटरेसी की भी प्रॉब्लम है. मुझे कलर्स के बहुत सारे नाम भी नहीं पता होते. मुझे जब sometimes what happens is that my grandson would say this is this color because of his his exposure to these cartoons and everything. मैं चुप कर देता हूँ. आई मीन वो वायलेट कलर जो है वो मेरे लिए इट बिकम्स इट वाज एक्चुअली न्यूज टू मी दैट वायलेट, ये वायलेट है, मेरा ख्याल था ये ब्लू की कोई किस्म है. तो that is the way it is. You get exposed, you get more and more clear about the distinction between these colors. सर ये मैं समझ सकती हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ अक्सर होती है. जी. सोबिया आप प्लीज पूछ लीजिए अपना सवाल. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. पता नहीं टॉपिक से अब ये जहन में मेरे सवाल आ रहा है, इतना डायरेक्टली शायद रिलेटेड ना भी हो, लेकिन इन सारी चीजों को पढ़ के ये तो है कि कॉन्शियसनेस तो आपकी बढ़ती है अपने मतलब, अपने कामों के मतलब, अपने एक्शंस के मतलब. तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारा वे ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या फिर हमारा पर्सपेक्टिव टू सी द थिंग्स और द एक्शंस बदलता है, तो हम लोगों का तो बदल जाता है. हम उस काम को, मिसाल के तौर पे घर के काम जैसे हैं, माएँ खुद कर रही होती हैं और बहुत अहम समझ के कर रही होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों के अंदर ऐसी चीजें पैदा होती हैं कि वो कहते हैं कि ये क्या, मतलब उसको हकीर कामों की तरह जाना जाता है, झाड़ू लगाने को और खुद काम करने को, या इस तरह बड़ा लुक डाउन करके, यानी माएँ खुद भी अपने इस काम को, क्या तुम लोगों ने भी यही चूल्हे चौके में लगे रहना है, तो वो भी उसको लुक डाउन करके ही बयान कर रही होती हैं. अब अगर हम किसी काम को, कहीं से कूड़ा उठाना है या कोई और चीज है जिसको हम अब पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से बहुत हाई रेट करें, तो इस तरह की हजारों और भी चीजें हैं. जैसे इन्होंने सॉफ्टली बोलने की मिसाल दी, या किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना किसी जगह पे कमजोरी समझा जाता है, अभी तक समझा जाएगा. और अगर हम अपने पीछे पर्सपेक्टिव चेंज कर चुके हैं तो अब मेरी नजर में वो एक बहुत हाई वैल्यू वाला काम बन जाएगा. तो इसमें क्या तब्दीलियां कैसे लाई जा सकती हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोग या बच्चे भी उस काम को एक हकीर काम की तरह नहीं, बल्कि यानी लो स्टैंडर्ड कोई काम ना समझें, मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, बल्कि वो उसको उसी चेंज पर्सपेक्टिव में लेना शुरू कर दें. क्या कॉन्वर्सेशंस के अलावा भी इसका कोई तरीकाकार है कि हमारे एक्शंस को देखने के बारे में दूसरों का पर्सपेक्टिव बदल जाए?
نہیں میرا خیال ہے کہ انسانی جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی ویلیوز دینا جو ہے، اچھی ویلیوز دینا، غلطیوں کی اصلاح کرنا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی ادر وے. مطلب اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے بات کہ ہم اپنی کمیونیکیشن، اپنی کانورسیشن، کمیونیکیشن کے اور طریقے ہو سکتے ہیں، بس 2 تھپڑ مار کے کہا جائے کہ یہ کر دو، لیکن اس کے نتیجے میں آپ پسند نہیں کروا سکتے کسی کو. آپ کو اصل میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی جو ہم پوری بات کرتے ہیں بار بار کہ اصل میں یہ سب کچھ اس کی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ صرف اس کے عمل دکھ رہا ہو. All you can see is the smile on his face. You do not know کہ اصل میں وہ کیوں اسمائل کر رہا ہے. وہ اندر سے کیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی بات پہ خوش ہے، کوئی پرانا خیال آ گیا اسے، یا وہ کوئی اچھائی کے لیے کر رہا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، وہ انٹینشن کیا ہے اس کی. آپ کو بھی صرف اس کا وہ چیز دکھ رہی ہے نا. تو اب ہم اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، کوئی اس کا رویہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کی حد تک دیر از نو ادر وے کہ سوائے اس کے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اپنا رول ماڈل ٹھیک کریں، اپنی کانورسیشن ٹھیک کریں، اس کے ساتھ نہیں صرف، ہر ناٹ جگہ. جسٹ اپنی جنرل، سب سے پہلے اپنے ماڈلس کو ٹھیک کریں، اپنے مینٹل جو دیکھیے یہ جو آگے ہم چلیں گے نیکسٹ، ایک سب سے بڑی پٹ فال ہے اس میں، سب سے بڑی پٹ فال جو ہے جو آگے آئے گی زیر بحث، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی ایبسٹریکشن کو ریالٹی سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگلی جو نیکسٹ ایونٹ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، اب وہ سٹینڈرڈ بن گئے. جو پچھلی ہماری ایبسٹریکشن تھی وہ اگلے کے لیے سٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے وہ یہ کہ ہم ایکسیپشن جو آ رہی ہوتی ہے ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور کانفرمیشن بائس کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ وہ جو ازمپشن ہے ہماری، وہ ہمارا ایک پورے کا پورا بلیف اسٹرکچر بن جاتا ہے اس کے نتیجے میں، اور اس سے نکلنا بالکل آلموسٹ ناممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹل دا ٹائم دیٹ آئی بیکم ویری کانشیس آف اٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ آفٹر دیٹ. صرف کانشیسنس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ اپنے مینٹل پیٹرنس کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے نمبر 1 کام کی ڈگنیٹی ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے، ہم لوگ میٹرک میں تھے جب، تو ایک پورے کا پورا، میرا خیال ہے آج تک کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہوگی، کوئی تبدیلی آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جس میں ایک ٹاپک تھا ڈگنیٹی آف ورک کا، جس کی مثال تھی چائنا میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. اور ہمارے اسکول میں پورا ایک نظام تھا جس میں کہ ہائرارکی تھی، جس کے اندر جو صفائی کرنے والا آدمی ہے اس کی کوئی عزت نہیں تھی. اس ڈگنیٹی آف ورک کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس کو کوئی کسی نے عزت سے نہ بلایا، کسی نہ بچے نے نہ بڑے نے، ٹھیک ہے جی. اس کو تو بس وہ نورا کہا جاتا تھا اور نورا آ کے صفائی کرتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. کسی نے آج تک یہ بھی کوشش کی کہ یہ دیکھے کہ نورا جو ہے وہ اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا ہے، یا اس کو کوئی عزت سے السلام علیکم یا گڈ مارننگ یا سم گریٹ کر لے. نہیں، نورا کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کیا ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ کیا ہیں، ہماری کانورسیشن کیا ہیں، ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ جو فیلئرز ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا بنیں گے، ہنسامے بنیں گے. تو اچھا وہ اس کا مطلب فیلئرز وہ ہیں، تم کیا بڑے ہو کے ڈرائیور بنو گے؟ میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمایا، ان کو جنت نصیب کرے، کیا کرتے تھے تم کو بڑے ہو کے کوئی ورک شاپ ہی کھولنی پڑے گی. تو یہ دیکھیے ورک شاپ چلا رہا ہوں میں. تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ویژنری تھے وہ. بڑے ویژنری تھے، لیکن ان کے ذہن میں ورک شاپ کا معاملہ کچھ اور تھا. He meant something else because he felt that تمہیں کوئی اس طرح کا ہی کام کرنا پڑے گا، تم کس قابل نہیں ہو کہ سمجھ بوجھ کے کام کرتے ہو. فائن، دیٹ از ون پرسپشن. اچھا سے میں تھوڑا سا کوشچن میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرتی ہوں. مطلب ایٹ دس اسٹیج آف لائف میں اتنی آئی ایم ناٹ دیٹ مچ اسکیئرڈ آف بینگ ججمنٹل یا ججمنٹ سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. بٹ سم ٹائمس میں نے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں کہ فار ایگزامپل اف یو آر ٹیچر سم ویئر، یعنی کہ ٹیچر ان کنونشنل سینس جب بھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو ٹیچر ہی سمجھا جاتا ہے پرانے اس کے مطابق. کوئی یہ نہیں اب سمجھے گا کہ نہیں یہ خود بھی سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، تو اس طرح کا والا نہیں تھا پرسپیکٹو. تو اس لیے لوگ آپ کو ٹیچر ہی سمجھتے ہیں جہاں آپ بتا یا پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کانورسیشن جب ہوتی ہے یا ٹاپک جو ڈسکس ہوتا ہے وہ تو وہ تھوڑا سا ہوگا. لیکن فار ایگزامپل اف سمون از واچنگ می، کہ میں فار ایگزامپل ناشتہ کرتے کرتے، اپنا ہاتھ صاف کرتے کرتے، کسی جگہ کے اندر انٹریکٹ کرتے کرتے آئی ہوں،
یا میں نے بچوں کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے کہ وہ تو میرا بیٹا مطلب فار ایگزامپل مالی کا کام کرتا ہے یا ڈلیوری بوائے اس کو ہونا بڑا پسند ہے. تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں دوسرا ایکسٹریکٹ کرتا جائے گا اور وہ جو ہم نے سیکھنے کی چیز ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کوئی کچھ بھی سمجھ کے لے کے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ سوال کرنے کا بھی اتنا نہیں ہے نا کلچر کہ ہم اوپنلی ہر چیز کے بارے میں سوال بھی کر لیں جس کو ٹیچر کہتے ہوں. تو اتنے سارے بعد میں آپ کو کچھ عرصے بعد کہیں سے فیڈ بیک ملے یا کچھ پتا چلے کہ وہ فلاں وہ تو بچوں کو یہ کر دے گا کوئی فار ایگزامپل یا کوئی اس طرح کی چیز یا وہ ٹیچر ایسی تھی وہ یہ کر رہی تھی. تو یہ اتنے سارے فیکٹرز ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کیسے بتائیں کہ نہیں آپ کے پیچھے آپ کے یہ باتیں کرنے اور یہ ایکشنز اپنانے کے پیچھے ایک کانشیس تھاٹ ہے, یہ پرسپیکٹیو چینج ہے اور میں ان کو باتوں کو ساروں کو ٹھیک سمجھتی ہوں. تو اب اس فیکٹر اب یہ مجھے لگتا تو ہے تھوڑا انکنٹرولبل فیکٹر ہے. بٹ اسی لیے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اپنا یہاں دیکھیں مجھے لگ تو رہا ہے کہ میں نے اپنا پرسپیکٹیو اور مینٹل جو ماڈل ہے وہ اس پیٹرن کو چینج کیا ہے, مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. لیکن اب اس سے جو میسج جائے گا کیا اس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا نہیں چینج ہوا, آپ کا پیٹرن چینج ہو گیا, ان کا نہیں چینج ہوا. آپ ایک چیز کو کام کو ڈگنیفائڈ چیز سمجھتے ہیں, آپ اپنے ڈرائیور کے کام کو بھی ڈگنیفائڈ چیز سمجھتے ہیں, اپنے صفائی کرنے والے کے کام کو بھی ڈگنیفائڈ سمجھتے ہیں, وہ ابھی نہیں سمجھتے. تو ان کا کیسے چینج ہوگا اگر آپ اس کو عزت دے رہے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آؤ مطلب یہ اس کو سرو کرتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں, تو مے بی آپ کے ماڈل سے وہ کچھ سوالات پیدا ہوں, وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں. اصل میں آپ بغیر اس کے کسی کو اس طرح کے ریمارکس دینے پہ اگر کریکٹ کریں گے تو اور زیادہ دوری پیدا ہوتی ہے. آئی تھنک اس پہ نہیں کرنا چاہیے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا آپ فی الواقع مطمئن ہیں واٹ یو آر ڈوئنگ از رائٹ, مورلی رائٹ, ایتھیکلی رائٹ. اگر وہ ہے تو بس اس پر قائم رہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ وہ اس میں اور اسٹرینتھن کرے آپ کو. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کریں گے, ابھی اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ دوسرے خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. میری خواہش سے دوسروں نے ٹھیک نہیں ہونا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں سمجھنی سر, چاہیے. یہ تو کوشچن نہیں تھا میرا مطلب میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں اس کوشچن کا رخ میری طرف ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہ تو ہو سکتی ہوں نا, دوسرے کو ٹھیک کرنا یا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دوسروں کا جو ایبسٹریکٹ کرنے کا جو انداز ہے اس کا میرے اوپر افیکٹ لیٹ بعد میں اس میں آپ کچھ کی عرصے کے اسٹرینتھ چاہیے. بعد. دس از رائٹ, واٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو بی اسٹرانگر. ٹھیک ہے جی, ہاں اپنے اس ایسپیکٹ کو کہ میری یہ ویلیو ہے, یہ میرا ایک پرنسپل ہے کہ یہ انسانی سطح پر میں اور میرے گھر میں کام کرنے والا ہر ملازم وہ برابر ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں انسانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. میری بات مانی جائے گی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری آزمائش یہ ہے, اس کی آزمائش وہ ہے. یہ فرق ہے صرف. ادروائز اور پتہ نہیں انسانی حیثیت سے تو ہم برابر ہیں, پتہ نہیں اگلے جہان میں وہ کتنے اونچے ہوں گے ہم سے, ہم ان کو اسپائر ہی کرتے رہتے. تو وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو پہلے اپنے اس بلیف کو, یہ ایک ہے میرا اسپائرڈ بلیف اور ایک ہے میرا ایک اسٹیبل بلیف کہ نہیں میں اب یہ مانتا ہوں کہ یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے جی, ایوری پرسن از ایکولی ڈگنیفائڈ. اس کے کام سے اس کی ویلیو نہیں ڈٹرمن ہوتی, چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا وہ کہیں پہ ملازم ہے, اس سے نہیں فرق پڑتا. جو چیز امپورٹنٹ ہے خدا کی نظر میں وہ اس کا تقویٰ ہے. جب یہ میں نے اپنے اندر بار بار اس کو اپنے اندر اسٹیبل کر لیا, اسٹرینتھن کر لیا, تو اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا بہت جگہوں پر کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس کی بات تو وہ مانتا ہے وہ نہیں مانتا. یہ دنیا کی ہیرارکیز ہیں, دنیا کے اندر بنی ہوئی. آپ کے کہنے پر آپ کا ملازم آپ کو لے جائے گا جدھر لے کے جانا ہے, آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا, یہ آپ کو خود دیکھنی پڑے گی بیکاز دس از ناٹ ہز, یہ اس کی سوشل کنڈیشننگ نہیں ہے. اور یہی سوشل کنڈیشننگ ہے جس کی وجہ سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دوسروں کے کامنٹ سے مجھے فرق پڑ سکتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ پروموٹنگ دس ایسپیکٹ ان یور سیلف کہ نہیں اصل میں مجھے اس پرنسپل پہ کھڑے ہونا ہے. یہ بار بار آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بالکل یہ تو کرنا پڑے گا, لیکن سم ٹائمز کنفیوژنز بھی تو لوگوں کو ہو سکتی ہیں نا. آپ کے کسی ایکشن سے دیکھ کے اگر لوگوں کو لوگوں کی کنفیوژن ٹرانسفر ہو رہی ہے, لوگوں کی کنفیوژن ان کو بے تحاشا ہوں گی. میں ابھی جو آپ پہلے جو جواب دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ شاید آپ وہ سوچ رہی ہیں. نہیں, آپ نے جو پوچھا کہ میرے اوپر اثر ہو جائے گا, آپ اپنے پرنسپل پر مطمئن ہے.
यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर प्रिंसिपल। अब लोगों की कंफ्यूजन आपके अंदर कुछ सवालात पैदा करती है, उनका जवाब अपने प्रिंसिपल से ढूंढ लेंगे हम। राइट, ठीक है, यानी लोगों सही। की बातों से आपके दिल में कंफ्यूजन पैदा होती है। असल मसला ये है, लोगों के दिल में कंफ्यूजन है, वो तो इस प्रिंसिपल को ही नहीं मानते। ठीक है, ठीक है, सही। इसका एक पहलू और भी है, लेकिन ठीक है, मैं दोबारा पूछ लूंगी सही है, इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम। मुझे बस एक छोटी सी बात शेयर करनी थी which may or may not interest you but it makes me laugh every time. सोबिया ने जब बात शुरू की ना झाड़ू बर्तन की और घर के काम की, तो आई वाज रियली स्माइलिंग अवे। बच्चों को उसकी कदर नहीं होती है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ हमारे यहाँ एक मूवमेंट चली हुई है, उसको कहते हैं द स्लो मूवमेंट। तो रेडियो पे वो लोग कहते हैं they will broadcast for 2 minutes the sound of the countryside, wind blowing, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं for 2 minutes, and that is called slow listening. Then there is slow cooking, which she referred to. Slow cooking में यह है कि आप हर चीज़ जो है ना खुद बनाएं। ये नहीं कि आपने शान का मसाला लेके सालन बना दिया या शॉर्टकट्स मार लिए, नहीं। You're going to chop everything, you're going to buy everything fresh yourself, and you're going to make it yourself. That is slow cooking. Then there is slow reading, and slow reading is all about just savoring every word. And there are sessions they have on TV and radio. And this is all to do how the world is developing, because we all want shortcuts. We don't look and ponder what really is going on. हम नहीं समझते कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द. And that is just in contrast to what is happening to our lives. So you may have heard about this, you may not, but it's quite an interesting movement, the slow movement. That's all I wanted to say. very Shukriya. meditative kind of a movement, very जी. interesting। जी, मैं I would strongly recommend, I mean I am totally for it कि जिंदगी का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ हिस्सा आपको लाजमन किस तरह करना चाहिए। टेक अ स्टेप बैक, देखो ना, वैसे तो कहने को तो हमारे यहाँ भी इस्लाम में भी जैसे मराकबे में बैठते हैं, इन लोगों ने तो मेडिटेशन अब शुरू की है, या हम लोग तहज्जुद पढ़ते हैं या चुप होकर बैठते हैं। जस्ट व्हेन यू गो इनवर्ड, या जैसे योगा में you just stop and you breathe and you look inward. That is the time between you and yourself, and looking into yourself and understand what is it that I'm really doing, because most of the time we can't control ourselves because we don't know what we are doing. देखिए, और ये इसमें मैं इससे कनेक्ट भी करूं जी, आजकल जो हम टॉपिक कर रहे हैं फॉर द पास्ट सम टाइम, मेरा ख्याल है अभी कुछ अर्सा और ये चलेगा, इसका बेसिक टाइटल है बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस, एंड आई टोटली एग्री दैट दीज थिंग्स कैन हेल्प अस बी कॉन्शियस ऑफ दैट। बिल्कुल, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। शुक्रिया। ठीक है जी, राइट जी, थैंक यू जी। कोमल,